برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے کرونا وائرس کی وجہ سے کئی ماہ بند رہنے والی لندن کی تاریخی شاہ جہاں مسجد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر امام مسجد سید ہاشمی اور ایم پی جوناتھن لارڈ بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کے رپورٹ میں۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کی لندن میں تاریخی شاہ جہاں مسجد کو کووڈ-19 کے بعد دوبارہ کھولنے کی تقریب میں شرکت۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ممبران نے ہائی کمشنر کا استقبال کیا۔ اس مسجد کو 1889 میں ڈاکٹر گوٹلیب ویلہیلم لیٹنر نے تعمیر کیا تھا اور یہ برطانیہ اور شمالی یورپ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد تھی۔ ہائی کمشنر مسجد کے بورڈ آف ٹرسٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ نفیس زکریا نے انتظامی کمیٹی کے ممبران کے ہمراہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ظہر کی نماز ادا کی۔ امام ایم سعید ہاشمی نے مسجد کو مقامی برادری کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں بریف کیا۔ انہوں نے خاص طور پر کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران مسجد کے زیر انتظام فوڈ بینک کا ذکر کیا، جس کا HRH پرنس ایڈورڈ اور ان کی اہلیہ نے دورہ کیا۔ ہائی کمشنر نے تعلیم، صحت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور دیگر سماجی شعبوں میں مسجد کی انتظامیہ کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستانی ہائی کمیشن مسجد کی حمایت اور پاکستانی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ Impressive, hugely impressive. And I think this is a very special occasion today that the lockdown has been lifted and we have started our day with our presence in the most sacred place, which is Masjid for the Muslims. And I am really very happy and also grateful to the Member Parliament, Jonathan Lord, for being with us. So thank you. Thanks to Imam Sahib. All I would say commendation for Imam Sahib and his team. The way they have actually run the today's opening of the mosque and the way they are maintaining this sacred premises and the way they are actually managing everything. ہمارے لیے یہ بہت بڑا ہسٹوریکل ڈے تھا، بڑا تاریخی دن تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری شاہ جہاں مسجد جو یو کے کی تاریخی مسجد ہے وہ بند تھی، آج کھلی ہے۔ اور ہم بہت خوش ہوئے کہ ہماری مسلم کمیونٹی بھی آئی اور ہمارے لوکل ایم پی جوناتھن لارڈ، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے بہت دلی خوشی ہوئی کہ ہمارے آنریبل عزت مآب جو پاکستان کے سفیر ہائی کمیشن آف پاکستان محترم محمد نفیس زکریا صاحب تشریف لائے۔ I'm Jonathan Lord, the Member of Parliament for Woking, and it's been a great honour and pleasure to be here at the Shah Jahan Mosque as we reopen for worship but do so very safely. And it's also been a great honour to have His Excellency the High Commissioner with us today as well. So my thanks to the Imam and all the team here who've looked after the community so well over these last few months. آخر میں ہائی کمشنر اور رکن پارلیمنٹ جوناتھن نے مسجد کے تاریخی حصے کا دورہ کیا اور اس کے شاندار فن تعمیر کی تعریف کی، اور ممبر پارلیمنٹ جوناتھن لارڈ کو مشہور پاکستانی آم بھی پیش کیے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی یاد میں آن لائن تعزیتی ریفرنس کا اہتمام ایسٹ لندن میں کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے جماعت اسلامی کے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے سلیم صابری کی رپورٹ۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسین مرحوم کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا اہتمام ایسٹ لندن میں ارسلان نفیس کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے جماعت اسلامی کے عہدیداروں اور اہم شخصیات نے آن لائن شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اپنے خطاب میں کہا کہ سید منور حسن نے ساری زندگی جماعت کے لیے وقف کی، انہیں اپنے مشن سے والہانہ لگاؤ تھا، ان کے بننے کے بعد بھی ان کا مشن ویسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ حسن صاحب نے اس دنیا میں کوئی بسیرا نہیں بنایا، کوئی دولت جمع نہیں کی، کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا، اور میں اس کے قبرستان جہاں ہم نے ان کو دفنایا، ان کے گھر پر میرے ساتھی مجھے لے گئے تو میں ان کے ذاتی کمرے میں گیا، وہاں 2 جوڑے بت موجود تھے، 2 خراپور ٹوپیاں موجود تھی، 3 جوڑے کپڑے موجود تھے، اور موت کی اتنی ہمت نہیں ہے وہ روشنی کو، نظریے کو، فلسفے کو وہ سلا دے اور ختم کرے۔ وہاں اس لڑکی کا، اس خاتون کا نکاح بھی پڑھایا، وہی معلوم ہوا کہ اس کے والد کا نکاح بھی امام WD محمد نے پڑھایا تھا۔ اچھا، ہمارے ساتھ بھی اتفاق ہوا جب میرا بھی نکاح پڑھایا گیا، پھر کافی سالوں کے بعد، میرا خیال ہے کتنے میں ابھی حساب نہیں کیا، بیٹے کا نکاح بھی پاکستان میں، باقیوں کو شادی یہاں، ان کا جب نکاح ہوا تو میں منور صاحب سے درخواست کی تو انہوں نے بیٹے کا نکاح بھی یہ پڑھایا۔ اس کے مطابق زندگی گزاری۔ مومن مطلوب قرآن کا مومن جو ہے اس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ساری وہ صفات موجود تھی جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ساری وہ صفات موجود تھی جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام
अपने उम्मतियों के अंदर पैदा करना चाहते हैं। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद इस्लामिक फाउंडेशन यूके और सीनियर सहाफ़ी शफी नकी जामी ने भी खूबसूरत अल्फाज में सैयद मुनव्वर हसन को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि सैयद मुनव्वर हसन के पास अल्फाज का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद था। वो जब हाज़रीन के सामने अपना मुद्दा बयान करते तो सुनने वाले अशश कर उठते थे। आज मुनव्वर साहब के बारे में बात करते हुए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से वो हमारे सरपरस्त थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारी तरबियत की, बल्कि वो पाकिस्तानी के नहीं एक आलमी रहनुमा थे। और आज जो खला कहते हैं पूर्ण नहीं कर पाएगा कोई, वाकई में वो ऐसी शख्सियत थे कि उनका खला कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा। क्या आदमी थे, क्या बातें थीं, कैसी कहावतें थीं, कितना नस्तालीक बोलते थे और कितनी तारीख थी उनके पास। आज मुनव्वर साहब के ऊपर बोलना अजीब सा लगता है। सैयद मुनव्वर हसन साहब की शख्सियत लाजवाल थी और आज पाकिस्तानी कौम ने एक अच्छे इंसान को, एक बेहतरीन लीडर को, एक सियासी मदब्बर को खोया है। तकरीब में अमेरिका से स्कॉलर डॉक्टर जाहिद बुखारी, सदर यूके इस्लामिक मिशन ज़ियाउल हक, साबिक सदर यूके इस्लामिक मिशन तंजीम वास्ती, डॉक्टर जाहिद परवेज़, मोहम्मद अफजल सरफराज मदनी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर के 3 साला बच्चे की शहीद नाना के सीने पर बैठे तस्वीर ने पूरी दुनिया को रुला डाला। बर्मिंघम में इंसानी हुकूक के कारकुन सैयदा निदा बुखारी समेत कारोबारी शख्सियात और तलबा ने भारत की रियासती दहशतगर्दी को आलमी ताकतों के मुंह पर तमांचा करार दिया। उनका कहना है कि भारत को अब भी जमहूरी मुल्क समझना एक अलमिया होगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वीडियो है और हम सब जो भी यहाँ पे हैं, इंटरनेशनल पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम सब इसको कंडेम करते हैं और इंडियन आर्मी फोर्सेस को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक 3 साल का बच्चा अपने ग्रैंडफादर की लाश पर बैठकर रो रहा है और ये तो एक पिक्चर आ गई, पता नहीं ऐसे कितनी लाशें उधर बिखरी पड़ी हैं, कितनी असमत दरियाँ इन लोगों ने, मोदी सरकार ने और इनके फौजियों ने की हैं। ये सब के सब ही दिल हिला देने वाली तस्वीर हैं। जैसे मीडिया पर पहले वो पैलेट गन की तस्वीरें आती थीं तो खुदा की कसम लोग रात को सो नहीं सकते थे। जिस तरह से उस बच्चा उसके सीने के ऊपर मातम कना है, उसके लिए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। बल्कि मेरा नहीं, बल्कि यहाँ पे मौजूद तमाम कम्युनिटी इस वक्त अफसरदा है और हम इस एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं जो कि कंसर्न्ड अक़वाम मुत्तहिदा और ऐसे अदारे जो इंसानी हकूक़ को अलमबरदार हैं, उनको चाहिए कि वो इसका भरपूर नोटिस लें। बरतानिया में कोरोना वायरस ने तालीम को भी ना छोड़ा। कई जामियात की माली हालत अबतर हो गई। हुकूमत की माली मदद ना मिलने पर 13 यूनिवर्सिटीज़ के बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में तफसीलात। बरतानिया में जहां इंटरनेशनल तलबा हर साल बड़ी तादाद में तालीम हासिल करने की गर्ज से आते हैं, इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा की वजह से उनकी आमद में नुमाया कमी वाक़या हो रही है, जिससे तालीमी इदारे माली परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज के मुताबिक इन आला दर्जात की यूनिवर्सिटियों में जहाँ दीगर ममालिक के तलबा भी ज़ेर तालीम हैं की आमदन में नुमाया कमी वाक़या हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मारूफ यूनिवर्सिटीज पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी के शोबे को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है और इस शोबे की सालाना आमदन में 50% तक कमी हो सकती है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी इदारों को 11 बिलियन पाउंड्स के खसारे का सामना करना पड़ सकता है, जो इन यूनिवर्सिटीज की सालाना आमदन का 1/4 हिस्सा बनता है। हुकूमत ने मई में यूनिवर्सिटीज के लिए माली मदद का ऐलान किया था, जिससे यूनिवर्सिटीज को मदद मिलेगी और मुलाजमतों को भी खतरा नहीं रहेगा। पैसे का मसला हल करने के लिए तालीम का शोबा 2.6 बिलियन पाउंड्स की ट्यूशन फीस से भी मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेगा। हुकाम के मुताबिक आने वाले दिनों में अगर हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज के लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान न किया तो बंद होने वाली यूनिवर्सिटीज की तादाद 13 से भी बढ़ सकती है। खबर ये भी है कि बरतानिया भर की तरह वॉल्सल में भी मसाजिद को खोल दिया गया है। इंतजामिया ने जामे आयशा मस्जिद और इस्लामिक सेंटर में हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। इसी पर इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट।
برطانیہ بھر کی طرح والسل میں بھی مساجد کی رونقیں بحال، اب مسلمان باجماعت نماز ادا کر سکیں گے۔ چند ماہ پہلے کرونا وائرس کے پیش نظر تمام عبادت گاہیں اور مدارس بند کر دیے گئے تھے۔ اب لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد والسل کی جامع عائشہ مسجد اور اسلامک سینٹر میں مسلمان حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے پنجگانہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ مساجد کھلنے پر نمازیوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں مسجد کی کمیٹی ممبران کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے یہاں مسجد میں نمازیوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔ عائشہ مسجد کی انتظامیہ نے حکومتی گائیڈ لائنز کی روشنی میں بہترین انتظامات کر کے شہریوں کو کورونا کی وبا سے محفوظ رہنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے اسٹیورڈ اور جتنے بھی گائیڈز ہیں ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں اور الحمدللہ عوام کی طرف سے بڑا اچھا تعاون آیا ہے اور ہماری لیڈرشپ نے بھی بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے کہ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی اور ہم اچھی طرح پوری طرح سے مسجد کا استعمال کر سکیں گے اور اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے۔ ان بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں منتظمین کا جنہوں نے یہ سب کچھ پاسبل کیا، وہ بڑی محنت کے ساتھ۔ والسل میں 16 مساجد میں سے 11 وہ مساجد کھلی ہیں جنہوں نے انتظامات کیے ہیں۔ نمازیوں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس ابھی گیا نہیں، وہ اب بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم دوسری لہر سے محفوظ رہ سکیں۔ والسل میں 16 مسجد سے 11 جو ہے وہ کھلی ہیں، وہ اس وجہ سے کھلی ہیں کہ بھئی مسجد کی کمیٹیز جو ہیں انہوں نے کام کیا ہوا ہے، انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ عائشہ مسجد، اس کی مینجمنٹ کمیٹی اور والنٹیئرز نے جو ہے یہ کام کیا ہوا ہے تاکہ پبلک کے لیے مساجد جو ہیں وہ کھل جائیں۔ نماز کے لیے مساجد میں جانا ایک مشکل تھی، بہت مساجد بند تھیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ابھی مسجد جو ہے کھلی ہے اور ہم نے مسجد کھولی ہے اور لوگ الحمدللہ مسجد میں آ رہے ہیں اور لوگوں کی کیفیت بڑی دیدنی ہے۔ جب مسجد میں اتنے عرصے بعد لوگ آئے تو لوگوں کو ایک سکون اور ایک وہ عجیب محسوس کر رہے تھے۔ نمازیوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ مساجد کی انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں گے اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے تاکہ کورونا کی وبا کو نہ صرف پھیلنے سے روکا جا سکے بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترکی کے شہر استنبول کے علاقے بیلیک دوزو ڈی 100 کی شاہراہ پر بس حادثے میں 19 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ بس کے بے قابو ہونے پر پیش آیا۔ توپ کاپی کی سمت جانے والی سٹی بس نامعلوم وجوہ کی بنا پر قابو سے باہر ہو گئی۔ ڈی 100 ہائی وے کے بس میں فٹ پاتھ پر چڑھنے کے بعد بس کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 19 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ جائے حادثہ والی جگہ پر متعدد ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں میں سے کچھ کو اسپتال میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ تاحال زخمی افراد کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میٹرو بس کا عملہ جائے حادثہ والی جگہ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ ہیوی مشینری کے ساتھ روڈ کو کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آمد و رفت میں خلل نہ پڑے۔